اس سے مبارک کی اس تقریب کے اندر سب حاضرہ اللہ تعالیٰ میرا تمہارا سب کا آنا استجاب کرنا آپ کی بارگاہ میں عرصہ دراز تو صوفی دل صاحب رحمۃ اللہ کی سالانہ صبح کی تقریب ہوتی ہے. صوفی صاحب کی خود محفل پاک موجود ہوتے سے آپ انہوں کی کیفیات بڑی اچھی طرح آپ کو یاد ہو گئی جس محبت اور عقیدت دے نال اور جس جذبے اور شوق دے نال ساری زندگی محفل پاک کا انعقاد کرتے رہے. تو صوفی صاحب کی طرح ہی صوفی صدیق صاحب بھی اسی طرح ہی نظر آنے اسی طرح ہی نظر آنے اسی محبت دے نال یہ محفل پاک میں سجاندے ہیں. بارد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قبول فرمائے. میں سلانہ اس مبارک میرا پیچھے بڑے عزت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف ہو گیا تو دوستوں میں عرض کر رہے ہیں کہ بھئی دوستو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی اللہ کی یاد دے اندر گزری اور اللہ دے بھروسے اور توکل پہ گزری. جدوں تواڈے اور میرے شیخ کامل نو آپ دے شیخ کامل زری دربخت قبلہ عالم الحاج حضرت خواجہ صوفی نواب الدین آپ نے یہ فرمایا کہ تسی اپنا علاقہ شہر جڑا جہنم جتھے آپ کا گاؤں بھی سی گھر بھی سی زمین بھی سی جائیداد بھی سی دنیا کی ہر چیز میسر سی لیکن فرمایا کہ ان چھوڑ کے گجراں والا دی طرف ہجرت فرماؤ. سب کچھ چھوڑ کے آپ گجراں والے طرف چلے. تو تواڈے اور میرے شیخ کامل نے دوستوں ایک لمحہ بھی سوچیا نہیں, بس اپنے شیخ کی رضا نو سامنے رکھیا, انہاں دا حکم مندیاں ہویا, اپنے رب تے بھروسہ کردیا ہویا, اپنے اللہ تے توکل کردیا ہویا, فوری طور پہ اپنے بچیاں نو نال لیا اور گجرا والا دی طرف ہجرت فرمائی. شیخ کامل نے فرمایا سی کہ اس علاقے کو چھوڑ دو اور اس علاقے کے اندر جاؤ اور اتنے جا کے خدمت دین دا فریضہ 20 سال انجام دیو اور اللہ دی مخلوق نو صوفیاء دی تعلیمات انہوں دے پیغام اور انہوں دے فیضان نال بھی مستفید فرما. تو بہرحال آپ تشریف لے آئے. اس وقت اتنے دوستو نہ کوئی عزیز و کارب سن, نہ کوئی دوست سن, نہ کوئی جانن والا سی, بس اللہ تے بھروسہ سی اور شیخ کی رضا سامنے اور شیخ کی رضا سامنے سی. پھر آپ نے اتنے آ کے ڈیرا لگایا. آج تسی دیکھ لیو جو آپ نے اس خانقاہ کی بنیاد رکھی, آج اتنے آپ نے فیوز و برکات بھی جاری ہے, لنگر بھی جاری ہے, انسانیت کی خدمت بھی جاری ہے, انسانیت کی خدمت بھی جاری ہے. اس وقت تے کوئی نہیں سی جانتا جو صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں, کچھ بھی نہیں سی اس علاقے کے اندر. تے آپ بھی اپنے نال کچھ ایسا نہیں سی لے کے آئے کہ میں ادھر ذریعے جا کے خانقاہ تعمیر کراں گا, بس اللہ کے بھروسے دی چیز ہے. تو پھر تسی دیکھ لو آج اس خانقاہ میں فیضان بھی دیکھ لو اور خدمت دے سلسلے بھی دیکھ لو. ہمارے دوستو تھوڑی سی بات اور ذہن جاگی بھی عرض کرنا کہ بعض کا کچھ مشکلات بھی ہوئی ہیں, لیکن جنہاں لوگوں کا اپنے رب تے توکل اور بھروسہ پختہ ہوتا ہے نا وہ ڈول نہیں لیتے. مشکلات بھی ہوتی ہیں. بڑے اصل رحمت اللہ جو تشریف ہے جنہوں نے وقت آ کے ڈیرا لگایا تھے محافل ذکر کا جو آپ نے اہتمام کرنا تو لوگوں نے حاضری واسطے آنا. تو بعض کا ایسا وقت ہونا کہ آپ نے ساری دادی جی رحمت اللہ علیہ خان فرمانا کہ آج رات بچیاں 8-9 بجے تک پہلے کھانا نہ دینا, ممکن ہے کوئی سنگی ساتھی یا کوئی مسافر آ نہ جائے جب اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. میرے اشارہ سمجھ گئے, ایسے حالات بھی دیکھے, لیکن اپنے شیخ کامل کی اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں, انہوں کا حکم مندے اپنے رب پہ بھروسہ کر دیا, اتنے ڈیرا لگا رہے. آج تھی دیکھ رہے ہو باقی روکا ہے.
اصل اشارہ کیتا ہے کل چھوٹی باتوں کا تو جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے نال محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ توکل والے نال محبت رکھتا ہے. اللہ محبت رکھتا ہے. دوستو چھوٹی سی بات کرنا کہ توکل کی ہے توکل دی حقیقت کی ہے جس اللہ کی یقین کر لینا ہے نا کہ وہ دی قسمت تبدیل نہیں ہو سکتی. جو اس دے مقدر سے واپس نہیں لیا جائے گا جو اس دے مقدر سے نہیں کسی صورت حاصل نہیں ہوئے گا اس دے دل میں سکون حاصل ہوتا ہے اور رب دے وعدے تے مطمئن ہو جاتا ہے. رب دے وعدے تے مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو اس دے مقدر سے ہے واپس نہیں لیا جائے گا جو مقدر سے نہیں ہونے کسی صورت حاصل نہیں. اچھا متوکل کہندے کینوں جو اللہ دے توکل کرتا ہے متوکل کہندے کینوں نے حضرت سہل بن عبداللہ آپ فرماندے نے کہ توکل دا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ رب دے سامنے ایویں ہو جائے جویں مردہ وصال دے سامنے اس کو جدھر چاہتا ہے وہ پھیر دے دیا انہوں اپنے کسی عمل تے کوئی اختیار اور اپنے کسی تدبیر تے کوئی زور اور قابو نہیں وہ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دے دیا. تو توکل دا پہلا مقام یہ کہ رب دے سامنے ایویں ہو جائے جو مردہ وصال دے سامنے غسل دینے دے سامنے مردہ ہونا ہے. تو پھر فرمایا کہ جڑا اللہ تے توکل کرتا ہے میں اپنے شیخ کامل کی زندگی تو بات شروع کی ہے تو میں تعالیٰ کے بعد سننا جائیں گے سمجھ آتی جائے گی. جڑا اللہ تے توکل کرتا ہے وہ نہ کسی کو سوال کرتا ہے نہ ارادہ کرتا ہے نہ رد کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے نہ روکتا ہے بالکل بے اختیار. بات سمجھ آئی اس سے نسبت والا صوفیاء دی صحبت بیٹھے ہوئے انہوں نے زندگی رب دے بھروسے تے گزاری ہونا اس تو میری بات کو سمجھ رہے ہو گئے تو نہ سوال کرتا ہے. سمجھ آ گئی بات سمجھ آ رہی ہے. حضرت بہلول مجنون رحمۃ اللہ نے کسی نے پوچھا کہ کسی نے متوکل کدوں کیا جا سکتا آپ کو دریافت کیتا آپ نے فرمایا کہ اس کا لفظ مخلوق جو ہندیاں میں مخلوق کو اجنبی اور بیگانہ رہے تے دل اپنے رب دے نال توکل والا کسی نے کدوں کیا جا سکتا ہے جن کو اس کا نفس جڑا ہے مخلوق جو نے انہاں تو بیگانہ رہے اجنبی رہے تے دل سبحان اور تو کیا جا سکتا ہے توکل والا ایک توکل والا سبحان اللہ. چلو میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا اہل توکل دی شان اور انہوں دی فضیلت جو بیان کیتا گیا سبحان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور روایت کے پہلے حکیم نے ارشاد فرمایا کہ میں حج کے موقع تے جمع ہونے والی جگہ تے تمام امتوں کو دیکھیا تمام امتوں کو حج کے موقع تے جمع ہونے والی جگہ تے میں نے فرمایا دیکھیا اور فرمایا کہ میری امت دے نال پہاڑ اور میدان بھرے پڑے. سنو یار میری امت نال میدان اور پہاڑ بھرے پڑے. فرمایا میں نے یہ وضع اور کثرت پسند آئی اور حضور نے فرمایا کہ میں نے کیا گیا کہ کیا آپ راضی آپ راضی حضور نے فرمایا جی ہاں. پھر کیا گیا انہاں دے نال 70,000 ایسے بھی ہوں گے جنہیں بغیر حساب تو جان جان گئے جو باتیں چل کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہوں گے جنہیں بلا حساب جنت جان گئے بلا حساب جنت جان گئے. تو حضور نے فرمایا وہ جسمان نہیں داغ دے گا فالا نہیں نکلنا دے گا. میں اس سے بات کو عرض کیتا تھی اسی اونا بابیاں کو جانے ہیں یہ جسے بات میں آپ کو مکمل سنانا لیکن پہلے جملہ آج کال ہوا کہ اونا بابیاں کو ضرور جانے ہیں
اونا بابیاں کو ضرور جانے پھر باس اونا بابیاں کو ضرور جانے بابیاں فرق دسے جانا ہے اونا بابیاں کو تو ضرور جانے جنہ دی نظریں کر دل تے ہوئے تو رب دل بدل دے دل سیاہ ہو کہ اللہ دل روشن فرما دے اونا دلوں جو دنیا دی محبت اور لالچ جڑے کٹ دے اور اللہ اس کے رسول دی محبت پیدا کرتا ہے اونا بابیاں کو ضرور جانے ٹھیک ہے نا اونا بابیاں کو نہیں جانے کیا کہ ایمان میں بھی خطرہ ہو گیا تو کیا فرمایا کہ وہ جسمانو نہیں دار فالا نہیں نکلوانے سمجھائے تو بات نہیں نکلوانے چوری چھپے لوگوں دیا گلا بھی نہیں سمجھے اپنے پروردگار کی توقع کرنا اچھا پیارے آقا جی میرے ساتھ سامنے شاہ فرمایا حدیث پاک کے اندر حضور فرمایا جنہیں کوئی سب تو بے نیاز ہو گیا سب تو بے نیاز ہو گیا اللہ دے نال تعلق جوڑ لیندے رب اودیاں ساریاں مشکل آسان فرما اللہ اودیاں ساریاں مشکل اور اتھوں رزق مہیا کرتا ہے اس طریقے نہ رزق مہیا کرتا ہے جس تو وہ گمان نہیں جدو سابڑا تعلق توڑ کے تعلق کتنے جوڑ لیتا ہے تعلق کتنے جوڑ رہا ہے اللہ تعلق جوڑ اس طریقے رزق مہیا کرتا ہے جس تو وہ گمان جیڑا دنیا دو ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی سپورٹ کرتا ہے دنیا سے بارہ دوستوں جنہاں لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ دی محبت دے اندر اس کی یاد دے اندر اس کی عبادت دے اندر گزاری اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت دے اندر دا اصل اجر تے عطا فرمائے گا لیکن اس عمل دا اجر اور برکت اللہ دنیا بھی عطا فرمائے کیونکہ اللہ کے ساتھ عمل ضائع نہیں کرتا جڑا اس تو امید رکھے اس میں مایوس بھی نہیں کرتا جڑا اس تے توکل کرے ہمیشہ نفع چاہتا میں بنی اسرائیل دے قابل دی آپ نے پاس ہونا ہی واضح کہ وہ بنی اسرائیل دے قابل سی تھے مناسب کہہ لو وہ اپنی مزدوری کردہ سی اور حلال رزق کماندہ سی باقی وقت سارا اللہ دی یاد اور عبادت گزارتا کافی دن گزر گئے اس کو مزدوری نہ ملی کر دے اندر چولہا نہ چلیا خود بھی بھوک برداشت کی تھی بچے نے بھی بھوک برداشت کی تھی جدوں بات ہاتھ تو بڑھ گئی تو اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ دعا کریں میں صبح مزدوری واسطے نکلاں گا جڑا رب سب کو رزق عطا فرماندا ہے وہ سانوں بھی محروم نہیں رکھے سبحان اللہ دعا کریں صبح ہوئی اللہ نے یاد کیتا تو جا کے مزدوراں دی لائن وچ کھڑا ہو گیا تو ہر شخص کوئی نہ کوئی آیا کسی مزدور کو لے کے چلا گیا ہر مزدور کو کوئی نہ کوئی لے کے چلا گیا لیکن انہوں کوئی نہ لے کے اتھے کھڑا رہا کہنے لگا اچھا کوئی نہیں دل کہنے لگا آج اپنے مالک کی حقیقی کی مزدوری کرا دوستو دریا تے گیا وضو کیتا تو کی کرنا کیا اللہ کی کہہ رہے سی دل نہ پڑی اللہ دی یاد کی عبادت کی اللہ کی سارا دن اس نے یاد کرتا جب رات واپس آیا تو بیوی نے پیچھے جب میری مزدوری ملی تو کی کہنے لگا جس مالک دے ہاں مزدوری کر کے آیا وہ بڑا کریم سبحان اللہ میرا مالک بڑا کریم ہے سبحان اللہ اسی بات میرا جملہ سمجھے نہیں جس مالک دے ہاں مزدوری کر کے آیا وہ بڑا کریم ہے سبحان اللہ اور میں نے یہ بہتر ہی بدلا تھا سبحان اللہ صبح ہوئی پھر اٹھیا مزدورہ دی لائن جا کے سوئی صاحب پھر کھڑا ہو گیا پھر کوئی نہ کوئی ہر شخص کو لے گیا مزدور کس نہ کس مزدور لے گیا انہوں پھر اس دن کوئی نہ لے گیا پھر اپنے دل خیال کرتا اللہ دی قسم آج پھر اپنے مالک حقیقی دی مزدوری پھر دریا میں گیا وضو کیتا
بڑے دل اللہ پر اپنی عبادت کی تھی، وہ دی یاد کی تھی، سارا دن عبادت کی گزاریا، سارا دن رات واپس آیا تو بیوی نے دیکھا خالی ہاتھ بندے، تو انہیں کہا کوئی اجرت نہیں ملی، تو کہنے لگے جس مالک نے ہاں مزدوری کی تھی وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اس دی جڑی میری اجرت ہے، جڑی میری مزدوری ہے نا وہ دے ہاں جمع ہو رہی ہے، وہ جمع ہو رہی ہے، ضرور کرم فرمائے گا۔ تو بہرحال وہ فاقیہ دی ماری بیوی جڑی سی انہیں جگڑنا شروع کر دیا، جگڑنا شروع کر دیا، کئی دنوں تو بچے بھوکے نے فاقے جے میں کو دیکھا نہیں جاتا، تو جس مالک دے ہاں مزدوری کرنا ہے وہ تو تیرے اجرت بھی نہیں لیندی، وہ تیرا مالک تیرا اجرت اتنا کیا نہ آپس عبادت کرنے والا سی، اللہ نہ محبت رکھتا سی، اینا جملہ سنیا تو پریشان ہو گیا، ساری رات کروٹا بدلتا رہا، نیند نہ آئی، صبح اٹھیا پھر جا کے مزدورہ دی لے تو پھر سارے مزدوروں نے کوئی نہ کوئی لے گیا، انہوں پھر کوئی نہ لے کے گیا، پھر دلے کے عرض کرتا ہے اللہ دی بار گئے کونی، اللہ دی قسم آج پھر اپنے مالک حقیقی دی مزدوری کرنا، پھر اسے دی مزدوری کر لیا، پھر دریا دیا اپنے رب دی رحمت وہ مایوس ہونے والا نہیں سی، دریا دیا وضو کیتا دوستو، پھر اللہ دی یاد چلا گیا، عبادت چلا گیا، بہرحال شام تک کوئی رزق دا بندوبست ہوندہ نظر نہ آیا، اس گل تو پریشان ہویا کہ جا کے بیوی بچے نے جواب کی دیا، لیکن اس نے یقین کامل دلالے بات سوچی کہ جس رب دی تو عبادت کرنا ہے، جس رب دی تو عبادت کرنا ہے وہ تینوں مایوسی نہیں کرے، اس دی ذات تے کامل یقین رکھ جڑا سب نو رزق عطا فرماندا تینوں بھی رزق ضرور عطا فرمائے، بہرحال بڑے کامل یقین دے نال پھر ٹور پیا دوستو، دوبارہ جب شام لوگ کار دی طرف واپس چلے نا تو جا کے بوہ کھٹکایا، وہ اندروں کار دے بڑی اچھی کھانا پکن دی خوشبو آ رہی اور بیوی بچے دے خوش ہو کے گلہ کرن دی آواز آ رہی، انہوں دی خوشی دی آواز آ رہی، بڑا حیران ہو گیا میرے ہی کار ہے جو کھانے دی خوشبو آ رہی، سارے بڑے خوش نے، لیکن جو بوہ کھولیا اس دی بیوی انہوں آندیاں دیکھیا تو پہلا جملہ کی کیا، انہیں کہا واقعی جس مالک دے ہاں تو مزدوری کرنا سو تو بڑا کریم ہے، میرا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے تیرا مالک، اس نے کاسد بھیجیا سی جڑا سانو درم و دینار بھی دے گیا، کپڑے بھی دے گیا، آٹا اور گوشت بھی دے گیا، نالے اس نے کہا سی تیرا خامد آوے نا تو سلام کہیں، نالے وہ کہیں تیرا عمل تیرے رب دی بارگاہ قبول ہو گیا، آپ نے تیرا عمل قبول فرما رہے ہیں، وہ تیرے تے بڑا راضی ہے، تیرے تے بڑا راضی ہے، اس نے کہا ایسے خلوص نہ تو عمل جاری رکھ، اسی بھی تیرا اجر بڑھان دے رہا مقرر کردہ اس کو حاصل کرنے واسطے جنہیں فرائض کردہ امان اونا تو غفلت بات سمجھ آتی ہے، اونا تو غفلت جڑی ہے وہ آخرت کی بربادی ہے، تے رزق تو انہوں وہی حاصل ہونا جڑا تو آنے کے اس میں لکھیا جاتی ہے، لکھیا جاتی ہے، اپنے رب میں عبادت کرے میں ایک چھوٹی کی بات ساکت دے ازگار دے لگتے بات میں ختم کرنے لگا، ایک شخص سوری صاحب نے سمجھے لاہور دے
بڑا غریب جیسے نہیں ہے، لیکن حضرت صاحب کی نسبت کی یہ برکت دیکھو، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت کی برکت دیکھو کہ غریب یا ساتھی ہے لیکن اتنا مطمئن، اتنا پرسکون، ایسا کیوں کہ ہر ویلے اپنے رب کو یاد کرتا، ذکر کرتا، یاد کرتا۔ میں ایک دفعہ اپنے بیٹھنا دوستوں میں ملاقات آسا حال ایک بیٹھا تو ایک ساڑھے ساتھی نے بڑے پرانے صاحب جان دیں وہ بڑے اچھے بزنس مین سے، تو وہ میرے کو چند دنوں تو آ رہے سن تو بار بار ایک بات کر دے سن کہ حضرت صاحب فیکٹری جانا دفتر دل نہیں لگتا، باہر ایک ملک ایک انہوں دفتر ہے، ہفتے بعد اس ملک جانا میرا دل نہیں لگتا۔ میں انہوں نے ہاتھ کی عرض کی تھی، میں کہا دل توڑا کیوں نہیں لگتا ہے، تو بیٹھے ہیں تو حضرت صاحب دی بارگاہ سبھی شام کو ختم خارجہ شریف پڑھ دے اللہ کو یاد کر دے اللہ کو ذکر کر دے تُس بھی آ کے شامل ہویا کرو۔ میں اس وقت ہونا درباشی کہتے نہیں، لیکن تُس آ کے حاضری دیا کرو۔ 2-4 دن آئے لیکن پھر دنیا دار ہم نے سن مصروفیت بڑی سی انہوں نے نہ آ سکتے، چند دن بعد آئے پھر شکایت ہوئی کی تھی انہوں نے کہ جناب وہ پھر وہی کیفیت ہے۔ میں پہلے عرض کر چکے میں پھر وہی بات اور آتی میں بتا رہا ہوں، پہلے میں عرض کی تھی تھوڑا ٹائم نکال لیا ذکر سے اور جا کے بیٹھا آ کر بیٹھو تو صحیح کوئی باہر غریب ہے باہر امیر ہے، کل صبح مزدوری بھی کرتے ہیں رات چہرے بیٹھو میرے کو آدھی رات گزر گئی ہے، صبح مزدوری کرنے میں پتہ نہیں کتنے ساتھی والوں نے چہرے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اتنے مطمئن بیٹھے ہیں، اتنے خوش بیٹھے ہیں کیونکہ آپ نے رب یاد کرنے والے ذکر کرنے والے بیٹھے شیخ اقامت دی نسبت والے بیٹھے کسی دی غلامی والے بیٹھے کسی دی تربیت والے بیٹھے میں وہ فرق انہوں عرض کی تھی تو اللہ کا کرنا ایسا ہویا کہ جی اس وقت وہ جڑا ساتھی کے مبارک عرض کر رہا ہے وہ سوری صاحب کر رہے ہیں وہ بزنس مین بھی بیٹھے ہیں ادھر وہ بھی آ گیا کمرے جو بھی داخل آ گیا دونوں آ گئے، میرے ذہن سے بڑی تسلی کی آئی کہ اب بندہ جڑا اللہ نے بھیجیا ہے نا یہ جب ان کی بات کریں گا تو اللہ کہنے گا انہیں سمجھ آ جو آ گئے ادھر بولو کس سے بول دیا ریڈی پہ ہے یہ بھئیے چیزاں خریدے وہ اس ایک کام کرتا تھا نہیں ریڈی تو کوئی سکتا کباڑ دا کوئی چیزاں لیندے نے لوگاں تو کرا کر جا کے صوبی صاحب جڑے ساڈے سن وہ ایک کام کرتے ہیں وہ بہت بڑے بزنس مین سے ادھر وہ بیٹھ گیا میں اندر جو سوچا کی حال ہے تو انہوں نے بڑے اطمینان نہ کہا الحمدللہ بات سمجھ رہے ہو کروڑا پتی پریشان بیٹھا ہے اور غریب کہندا الحمدللہ بڑا اطمینان دیکھ کے میں نے اور خوشی ہوئی کہ لگتا ہے ہوں آئی اسی جہان سے میں نے آسانی ہو گئی میں کہ چلو بات اور کرنی ہے میں اور عرض کی تھی میں کہ سوچا کام کیسا کر رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا کرم ہے بڑے اطمینان ہے تو مجھے پتہ تو کوئی سو کام کی کرتے میں کہ کام کی کرتے کام کی کرتے میں ریڈی دوتے اگلے پھری تھا عرض کر رہے ہیں او لگا میں بھی حیران ہویا اطمینان دیکھ کے انہوں نے ایک سفید سوٹ پہنے کالے کے رنگ دی ویسکوٹ پہنی تو انہوں پکڑ دیا تو کہنے لگا کہ ایک ہی میں کو سفید سوٹ ہے یہ باشکٹ ہے دربار آنا ہو یا میں جانا ہو تو پھر میں پہن کے آ گیا باقی وہ مزدوری علی کپڑے ہوئے تو میں بڑا خوش ہوں اللہ دا بڑا کرم ہے وہ دا بڑا احسان ہے۔ اچھا میں کہا سوگی صاحب میں بات ہو رہی بتایا میں کہا سوگی صاحب تُسی پھر اتنی کی مزدوری تے راضی ہو جتنا تانوں مل جاتا ہے شام میرے اللہ صبح بھی بچے دا کھانا مل جاتا ہے رات بھی اللہ مل جاتا ہے پھر وہ دا اتنا میرے تے کرم ہے کہ میں اپنے شیخ کامل کی یہ بات سنی سی کہ سجا پیر اٹھے تے اللہ شاپا اٹھے تے میں جدو ریڈی چلانا تو میں اس انداز نہ چلانا سجا پیر اٹھا تے اللہ کہنا شاپا اٹھا تے ہو دی آواز میں سارا دن اللہ اپنے رب کو یاد کر دیا سارا دن میرے سستی کے اندر گزر جاتا ہے شام کو واپس آنا اپنے بچیاں دی روٹی روزی کما کے آنا انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھانا تو ختم خارجگان پڑھنا شجرہ شریف پڑھنے پھر بچیاں نے مل کے پھر ذکر کرنا
تو پھر میں بڑی سکون دی نیند آتا صبح نماز پڑھ میں اللہ دا بڑا کرم ہے تے دا بڑا شکر ادا کر رہا میں بڑا حیران ہوں گفتگو سن کے اور خوش بھی ہو رہا کہ الحمدللہ حضرت صاحب دی نسبت یہ برکت ہے انہاں دی صحبت بیٹھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اطمینان عطا فرمایا سکون عطا فرمایا وہ میں پھر ہونا جو بزنس مین سے دوبارہ ہونا طرف آیا میں کیا تو انہوں نے بات سمجھ آئی تو وہ بات انہوں نے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کہا کہ حضرت صاحب دل نہیں کرتا ہے کہ فیکٹریاں دی چابیاں انہوں دے دیواں تے ریڑھی تے کروں میں لے کہنے لگا انہوں فیکٹریاں دی چابیاں دے دیواں تے ریڑھی تے کروں میں لے ایڈا مطمئن پھر میں عرض کی تھی میں کہ نہ گل ریڑھی دی تے نام گل فیکٹری اوتھے بھی بیٹھا ہوں میں ہاں ہاتھ کار نہیں اوتھے بیٹھ کے کار لیکن کر کے اللہ سے بھروسہ رکھنے انہوں یاد کرنے والے اس طرح مطمئن سبحان اللہ اس طرح مطمئن اللہ تعالیٰ آپ صاحب دانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے بڑی خوبصورت اس سے پاک دی تقریب ہوئی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے دوپہر پروگرام سے لاہور وہ کر کے وہ تو پھر ہمیں حاضر ہوئے کافی سفر بھی کیتا ہے لیکن آپ دوستوں کو دیکھ کے کامل اتر کے ساتھ ان علاقے دے بیچی ہیں میں آپ دوست 2-3-4 دن کا دورہ ہے اس علاقے دا اگر میں بھرپور حاضری ہوتی ہے ذرا آج ارادہ پھر ہو جائے اس طرح 2-4 روز کا یہ پروگرام ہے آخری پھر محفل پاک کی اجتماعی جیسا پہلے دن ہوئی ہے آخری پھر 2 لاٹ اسمی وقار صاحب بیٹھے ہیں ہر سال جرمی تو آ کے اپنے محفل پاک کا انتظام کرتے رہے تو آخری محفل پاک کے اندر بھی جتنے ساتھی میری آواز سن رہے ہو جتنے سن رہے باقی ساتھی کو اطلاع کرنی اور سب لوگ ہے کہ بھرپور تو سارے ساتھ اسلام واسطے کھڑے چہرہ بہت پیارے سنگی محترم پی ٹی عاشق علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خاتم دربار شریف محترم بھائی محمد ظفر علی صاحب اور اس سے علاوہ جنہیں بھی پیر بھائی اس دنیا پتہ فرما گئے نے سب واسطے ایک دفعہ سورہ فاتح شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف اول آخر گوشت صوفی محمد عثمان صاحب گگو والے دور میں رہتے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ان کے لیے بھی پی ٹی محمد عاشق صاحب دی روح مبارک نو اور محمد ظفر دی روح مبارک نو محمد عثمان صاحب انہوں دی والدہ دی روح مبارک نو محمد جعفر صاحب دی چچا زاد نے کو صداتوں انہوں دی روح مبارک نو پہنچائیں یا اللہ پاک پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچائیں مولا کریم حضور علیہ السلام دی امت دی تمام بیماریاں اور کمیاں دور فرمائیں یا اللہ حضور علیہ السلام دی امت دی اصلاح فرمائیں یا اللہ حضور علیہ السلام دی امت نو اجتماعیت عطا فرمائیں یا اللہ حضور علیہ السلام دی امت دی بخشش فرمائیں مولا کریم حاضرین دور دراز تو سفر کر کے محض تیری رضا واسطے آندے نے جاندے نے سب دے نیک ارادے پورے فرمائیں یا اللہ پاک سب نو منزل مقصود تے پہنچائیں مولا کریم میرے حضور نو صحت کاملہ عاجلہ عمر درازی عطا فرمائیں بارے الہ تمام مریضوں نو شفا عطا فرمائیں
تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائی، مالک کریم تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائی، مولا کریم سونے یار دی خیر، یار دی یارہ دی خیر، وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔